أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما عملوا وأنا بريء مما تعملون. کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے؟ اللہ تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا. پھر تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے. تو پھر بتاؤ کہ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا؟ جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ان میں سے اکثر محض ظن کی پیروی کرتے ہیں جبکہ ظن انسان کو حق سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا. اللہ ان کے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف بنا لائے، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو کتاب آ چکی ہے اس کی تصدیق ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شبہ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود بنایا؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ. اور اسی طرح بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطۂ علم میں نہیں آئی. ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں کھلا. اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا. پھر کہہ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. تم میرے عمل سے بری ہو، میں تمہارے عمل سے بری ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْتَدِيَ الْأُمِّيَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ پھر فرمایا کہ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ اللہ یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس قیامت کے دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو دنیا کی زندگی یوں لگے گی گویا وہ دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہرے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں رہے، وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ اور جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا آپ کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، انہیں بہرحال پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ پھر جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر اللہ شاہد ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے، پھر جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں رکھا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دیجئے میں اللہ کی منشا کے بغیر اپنے نقصان و نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ گھڑی بھر کے لیے نہ تاخیر کر سکیں گے نہ تقدیم ہوگی۔ ان سے کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو تمہارے اوپر آ جائے ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم جلد بازی کرتے ہیں؟ کیا یہ جب عذاب آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اسے جلدی چاہ رہے تھے؟ یعنی ذات پروردگار ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ یہ جو قیامت آپ کرتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ کب آئے گی تو انہیں کہہ دو کہ جب آئے گی نہ دن ہوگا نہ رات، اور جس وقت آئے گا وہ ذات پروردگار کا عذاب ہوگا۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب چکو ہمیشہ کے لیے، جو تم کرتے رہے ہو اس کی سزا کے علاوہ اور تمہیں کیا مل سکتا ہے؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، ذات پروردگار ان پر عذاب نازل کرے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ وَقُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. پھر ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ حق ہے، کہہ دیجیے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً یہی حق ہے. تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے. جس نے ظلم کیا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تب بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور وہ فدیے دینے پر آمادہ ہو جائے اور جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے. ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آگاہ رہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یقیناً وہ اللہ کی ملکیت ہے. اس بات پر بھی آگاہ رہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اگر اکثر لوگ نہیں جانتے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرح تم سب نے پلٹائے جاؤ گے. اے لوگو تم رب کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت ہے، تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے. کہہ دیجیے اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس مال سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں. کہہ دیجیے یہ تو بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا اس میں سے تم از خود کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہراتے ہو. کہہ دیجیے یہ کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دے دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. لیکن اے نبی آپ جس حال میں ہوتے ہیں آپ قرآن میں سے اللہ کی طرف سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تم لوگ جو عمل بھی کرتے ہو دوران مصروف ہم تم پر ناظر ہیں، اور زمین اور آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے رب سے پوشیدہ روشن کتاب میں درج نہ ہو.